چھپن چھپائی کا کھیل ہمیشہ سے ہر بچے کو ہر دل عزیز رہا ہے، اور یہ بچے ہر کسی کوئی بچہ نہ ہوگا کہ جس نے یہ گیم نہ کھیلا ہو، مگر لڑکیاں جب بڑی ہوتی بھی جاتی ہیں تب بھی اس کھیل کو جاری رکھتی ہیں، اور شادی بھی ہو جائے بچے بھی ہو جائے تو وہ اس گیم کو رکھتی ضرور ہے ساتھ میں اپنے۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا میرے چینل پر۔ تو میں بات کری تھی چھپن چھپائی کی، اور چھپن چھپائی ایک ایسا گیم ہے جو کہ ہمیشہ سے کھیلا جاتا رہا ہے، اور بچپن میں تو کھیلتے ہی ہیں، بڑے ہو کر لڑکیاں اس گیم کو سلسلے کو جاری رکھتی ہیں۔ میں خود بھی شادی ہو گئی اور بچے آج بھی اس گیم کو کرتی ہوں، کبھی اپنے ہسبینڈ سے چھپ جانا تو کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ پرینک کرنا، اور کبھی اپنے بچوں اور بھانجا بھانجیوں کے بھتیجا بھتیجیوں کے ساتھ بھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے خواہش کہ ہم چھپیں اور کوئی ہمارے لیے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے، یا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یا ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، ہمارے سامنے نہ ہونے سے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ نہیں، اسے ہماری کمی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ہر لڑکی یا عورت کا مطلب غلط نہیں ہوتا ہے، مگر وہ چاہتی یہی ہے کہ وہ جانے لوگوں کو، اور اس کے پاس یہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ کرتی ہے۔ کبھی صرف انجوائمنٹ کے لیے کرتی ہے، اور کبھی اس لیے کہ اپنی اہمیت کو سمجھے۔ تو آج ستارہ یاسین نے اپنے ولاگ میں یہی پرینک کیا، اور وہ ایک صوفے کے پیچھے چھپی رہی ڈرائنگ روم میں، اور اس میں سب بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ کیا تھا، صرف ان کے گھر میں کام کرنے والی جو لیڈی ہیں ان کو معلوم تھا، لیکن پھر طیبہ کو بھی معلوم ہو گیا اور مصطفیٰ کو بھی۔ مگر جس سمجھداری سے ان بچوں نے اپنی ماں کا ساتھ دیا اور اپنے باپ کا بھی، تو وہ بہت اچھا لگا۔ یعنی طیبہ نے اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی ماں کا بھرپور خیال رکھا کہ بات لیک بھی نہ ہو، اور ماں کو پانی کی یا کسی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بار بار آ کے پوچھنا یہ وہ۔ اسی طرح مصطفیٰ نے بھی اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا، لیکن جب دیر ہو گئی زیادہ اور دیکھا کہ والد صاحب پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر اس بچے نے سمجھداری کا کام کرتے ہوئے اپنے والد کو بتا دیا، اور پھر یہاں سے شروع کر دیا۔ ساجد صاحب نے اپنا پرینک، اور ان کا پرینک بھی بڑا دلچسپ رہا۔ ادھر ہماری ستارہ یاسین باہر آئیں یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی ان کے ہسبینڈ تو ناراض ہوں گے اور ان کے ساتھ ایسا ویسا برتاؤ نہ کر دیں، غصہ نہ کر دیں، تو لیکن یہاں پر بات یہ تھی کہ مصطفیٰ صاحب بتا چکے تھے مگر ابھی چپ تھے۔ اور طیبہ کی یہ بات کتنی پیاری لگی کہ آپ کہتی تھی کہ ابو کو آپ سے پیار نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ آپ کے خیال کر رہے تھے، اور وہاں کام کرنے والی نے بھی بتایا کہ وہ رو بھی رہے تھے، پریشان بھی تھے یہ وہ۔ خیر بہرحال بہت خوبصورت لگا سب کچھ پرانک، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں ستارہ یاسین سے کہ بے شک کہ ہم لیڈیز میں یہ بس خواہش ہوتی ہے، اور ہم یہ گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں، کسی بھی ایج میں ہو جائیں یا شادی ہو جائے بچے ہو جائیں لڑکی نہ رہیں، لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہیں آپ ایک خاص ہیں، اور اوپر سے خاص کے علاوہ آپ ایک فیمس ہستی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کے دشمن بہت سارے ہیں، اور وہ آپ کے اپنوں میں سے ہی ہیں۔ تو پھر اگر یہ پرینک ہوگا کل کو اللہ نہ کرے دشمن بہت سے ہیں اور کسی قسم کی بھی افواہ اڑا سکتے ہیں، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، تو گھر والے یہ سوچیں کہ ستارہ یاسین تو پرینک کر رہی ہیں اور تمام لوگ آرام سے بیٹھے رہیں، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کے پرینک کو جو ہے اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ وہ نہ کریں کبھی بھی، اور اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ یہ چیز نہ کریں اور نہ آپ خود کریں، کیونکہ یہ دشمن ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی سگی بہن نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب سگی بہن کرے گی اور تو پھر آپ اس کزن نینو سے یا اپنے اس کے ہسبینڈ سے یا اپنے بہنوئی لگتا ہے اس سے آپ کیا امید رکھ سکتی ہیں؟ جب اتنے نزدیک کے رشتے اتنے گھٹیا درجے تک گر جائیں تو پھر اوروں سے کیا شکایت کرنا۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز جو بھی اس طرح کی آپ کچھ بھی گیم کھیلیں، کچھ بھی ایسا کریں، تو وہ اس میں یہ خیال رکھیں کہ اس طرح کا نہ ہو جس میں کسی صورت بھی
ایک میں کہتی ہوں جس میں 1% بھی شائبہ ہو کہ اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ نہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کا ولاگ بہت زبردست لگا، زبردست، بہت زبردست۔ اور اس کے بعد میں بات کروں گی کہ پروفیسر صاحب نے اگین سنائی نینو کی وائس، اور نینو اس میں کہہ رہی تھیں کہ میں ایڈٹ کرنا جانتی ہوں اور اس میں ماہر ہوں۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کس بیس پر کی تھی، لیکن آپ ان کی وائس سن سکتے ہیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈٹ کا کام بخوبی کرتی تھی۔ اور جب انہوں نے بات کی ہوگی ایڈٹ کی تو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے مدعے سے تو بات نکلی ہوگی نا، جو انہوں نے کہا کہ ایڈٹ کرنا میں جانتی ہوں۔ آپ کیوں ایڈٹ کرتی ہیں اتنی چیزوں کو؟ آپ کا کیا کام تھا؟ کیا آپ کوئی جاب کرتی تھی اس قسم کی؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہی لگتا ہے کہ آپ نے ستارہ یاسین کی پکچرز کو ایڈٹ کر کر کے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ اور یہ جو خبر اڑی تھی، اڑی آئی تھی کہ ستارہ یاسین بیچتی تھی اپنی تصویریں اور 10-10 5-5 ہزار میں، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کام نینو صاحبہ کرتی تھیں اور ان کا ہی یہ خاصہ رہا ہے، یہ قسمیں کھا کر اور یہ کہہ کر کہ میں حلف لیتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ اوپر سے نیچے وہ جھوٹ کی بنی ہوئی ہیں، جتنی وہ معصوم دکھتی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں۔ حرام کے پیسوں سے وہ خود کو اوپر سے سجا تو لیتی ہیں، لیکن اتنے ہی ان کا دل اور ان کا جسم اندر سے گندا ہوتا جاتا ہے۔ آج بھی ولاگ میں وہ اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہوئی نظر آئیں، میں اس چیز کو 2 دفعہ لگاتی ہوں، میں اس کو اس طرح کرتی ہوں، ٹیشو پیپر اچھا نہیں لایا شاہ رخ، یعنی ہر چیز آپ کے لیے بہت اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے جو آپ کے چہرے کو، جوانی کو برقرار رکھ سکے، لوگ آپ کو کہہ سکے کہ ہاں بھئی آپ 22 کی ہو، جبکہ آپ 22 کی نہیں ہو، 27 28 تک پہنچ چکی ہو، مگر آپ کو ایک چھوٹی بچی بننا ہے، جس کے لیے آپ نے بڑی مہنگی مہنگی چیزوں کو اپنے چہرے پہ 2 دفعہ دن میں لگانا ہے اور پھر منو ننوں کی طرح باتیں کرنی ہے۔ لیکن جو آپ کی باتیں کھل رہی ہیں اس سے تو آپ بہت شاطر اور چلاک، دغاباز، بلف ماسٹر لگتی ہیں، جو آپ اپنی صدمہ کے زیر سایہ رہ کر یا اپنے دونوں نے مل کے جو کانڈ کیا اس میں ماہر لگتے ہیں آپ لوگ۔ میک اپ سے چہرے کی گندگی، چہرے کی بڑھاپا، چہرے کی بدصورتی چھپ سکتی ہے، مگر اندر کا بڑھاپا، اندر کی بدصورتی نہیں چھپ سکتی ہے۔ تو وہی باہر آ رہی ہے۔ اور اب پھر یہ کہنا کہ بھائی آپ چپ ہو جائیں، میں کسی کے سائڈ نہیں ہوں، آپ کو اور ایکسپوزڈ کرتا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، اور آپ ہیں ہی شیطان کی طرف، شیطان کے ساتھ، آپ حق کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ ایک بار اور ہی میں بات کہوں گی دلبر اور بابر اور ان کی وائف سے کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو چپ کرائیں، اور رئیس انور صاحب سے بھی یہ بات کہوں گی، آپ کو میں بہت ایسا سمجھتی ہوں بہادر، لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے ویو کے چکر میں ہی ستارہ یاسین کا نام لیتے ہیں کہ میں ستارہ یاسین کا نام لوں گا تو میرے پاس سبسکرائبر بھی آئیں گے اور مجھے ویو بھی بہت ملے گا، کیونکہ آپ کا اس وقت چپ رہنا جبکہ آپ کے سامنے یہ نینو کے کھل رہے ہیں سارے عیب و ہنر، تو پھر آپ صرف اور صرف پروفیسر کو برا بھلا کہیں، جبکہ پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی اور صحیح کہی کہ میں ان سے نہیں شکوہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے لیے بہت غلط بولا تھا اور وہ میرے لیے بول رہے ہیں تو صحیح بول رہے ہیں، لیکن میں اس وقت ستارہ کے بطور چچا کے آپ سے یہ کہوں گی کہ نینو کے پر بھی بات کیجئے، ضرور بات کیجئے، کیونکہ اصل جڑ یہی ہے۔ اگر یہ جڑ یہاں سے اس صدمہ بی بی کا ساتھ نہیں دیتی تو صدمہ بی بی کتنی الٹی لٹک جاتی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی کامیابی کا سہرا جو جاتا ہے وہ نینو اور شاہ رخ کے سر جاتا ہے۔ پلیز ان پر بات کیجئے اور ان کو اچھے سے سنائیے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آج بھی انہوں نے اپنا ولاگ دکھایا تو آپ لوگوں نے دونوں بچے حمزہ بھی، علی بھی ان کے گھر میں بھیج دیے تھے، اور اس کے علاوہ وہ آئی تھیں، ان کو چما چاٹی سب کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ یا تو کھل کے بول دیں کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نینو جو بھی کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اب آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ اصل ماسٹر مائنڈ نینو ہی ہے۔ کیونکہ نینو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صدمہ کچھ نہیں کر سکتی تھی،
ہوتی اگر نینو کچھ نہ اس کا ساتھ دیتی. اس لیے میں ضرور کہوں گی کہ آپ اس پر بات کریں.